اسلامی عقائد میں ایک ایسی بات ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش وہ ابھی آنی باقی ہے۔ تو آج ہم اسی سب سے بڑی آزمائش یعنی دجال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر آنے والی سب سے بڑی آزمائش آخر ہوگی کیا؟ دیکھیں، آج ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں اس کا جواب اسلامی آخرت شناسی یعنی ایسکٹولوجی میں ملتا ہے، اور وہ جواب ہے ایک شخصیت جسے دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جو ماخذ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دجال صرف کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فتنے کی علامت ہے۔ فتنہ یعنی ایک بہت ہی بڑی آزمائش، ایک ایسی آزمائش جس کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ دنیا کے خاتمے کے بالکل قریب ظاہر ہوگی۔ اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات یعنی حدیث کے مطابق دجال کے آنے سے پہلے کا جو دور ہوگا نا، وہ انتشار اور اخلاقی گراوٹ کا دور ہوگا، اور یہی چیزیں اس بات کی نشانی ہوں گی کہ دنیا اب اس عظیم آزمائش کے بالکل دہانے پر کھڑی ہے۔ اچھا، محض اس کے ظاہر ہونے کے لیے ایک خاص جغرافیائی علاقے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، شام اور عراق کے درمیان کی ایک جگہ، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اس کا اثر صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اب یہاں سے نا معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماخذ بتاتا ہے کہ دجال کے پاس ناقابل یقین قسم کی طاقت اور اثر و رسوخ ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ماخذ جو ہے وہ قدیم پیشگوئیوں اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے بیچ میں ایک تعلق جوڑتا ہے۔ جیسے یہ بتایا گیا ہے کہ جس گدھے کا ذکر ملتا ہے وہ شاید کسی تیز رفتار جیٹ جیسی سواری کا استعارہ ہو، یعنی میٹافر، جسے شاید دجال کے پیروکار ہی بنائیں گے۔ اور ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک امتحان ہوں گی۔ یہی طاقتیں دجال کو ان تمام چیزوں اور وسائل پر کنٹرول دیں گی جن پر انسان اپنی بقا کے لیے یعنی سروائیول کے لیے انحصار کرتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی چال، سب سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ وہ ایک آدمی کو مارے گا اور پھر اسے سب کے سامنے زندہ کر کے دکھائے گا۔ سوچیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنا اور انہیں اپنے خدا ہونے کے جھوٹے دعوے پر یقین دلانا۔ اچھا، اب ایک اور سوال، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ ماخذ میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو اس وقت کا ہے جب دجال ابھی تک قید میں تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تمیم الداری نامی ایک شخص سے۔ ہوا یوں کہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی جو جہاز پر تھے ایک پر اسرار جزیرے پر جا پہنچے، اور وہاں ان کا سامنا ہوا جساسہ نامی ایک بہت ہی عجیب مخلوق سے۔ تو یہ جو پورا سفر ہے نا، یہ بہت ہولناک تھا۔ یہ انہیں سمندر میں بھٹکے ہوئے ملاحوں سے ایک ایسی پیشگوئی کے پیغمبر بنا دیتا ہے جو پوری دنیا کو بدل کے رکھ دے گی، اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اور وہ جو زنجیروں میں جکڑا شخص تھا، اس کے سوالات صرف عام سوال نہیں تھے، وہ اصل میں آنے والے وقت کی نشانیاں تھیں۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان سوالوں کے جواب نہیں میں ہوں گے، جیسے جھیلیں خشک ہو رہی ہیں، درخت پھل نہیں دے رہے، تو سمجھے کہ اس کی رہائی کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ تو جب اس زنجیروں میں جکڑے شخص نے ان کے جواب سنے تو اس نے اپنی اصلیت بتائی۔ اس نے کہا، میں دجال ہوں، اور اس نے پیشگوئی کی تصدیق کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں خود پیغمبر محمد نے یہ پورا واقعہ اپنے ساتھیوں کو سنایا، اور اس طرح اس کی تصدیق بھی کی۔ تو پھر سوال یہ کہ اتنی بڑی اوورویلمنگ طاقت کا سامنا کیسے کیا جائے؟ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خیر، ماخذ اس کے لیے ایک بہت واضح روحانی لائحہ عمل بتاتا ہے۔ اور یہ جو رہنمائی ہے نا، یہ جسمانی لڑائی سے زیادہ روحانی مضبوطی پر زور دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان اور قرآن کی تلاوت یہ دجال کے دھوکے اور اس کی طاقت کے خلاف ایک اصلی ڈھال، ایک شیلڈ کا کام کریں گے۔ لیکن کیا یہ آزمائش ہمیشہ چلتی رہے گی؟ نہیں۔ ماخذ میں اس کہانی کا جو اختتام ہے وہ بہت ڈرامائی اور فیصلہ کن ہے۔ دیکھیں، دجال کا جو غلبہ ہے اس کا وقت بالکل محدود ہے۔ ماخذ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی یہ آزمائش صرف 40 دن تک چلے گی۔ تو عین اس وقت جب دجال کی طاقت اپنے عروج پر ہوگی اور ایمان والے ہر طرف سے مشکل میں گھرے ہوں گے، ماخذ کے مطابق تب ایک فیصلہ کن لمحہ آئے گا، اور وہ لمحہ ہوگا جب پیغمبر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور پیغمبر کی تعلیمات میں نا ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے دجال کے انجام کی۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی اس کی ساری طاقت بالکل ویسے ہی ختم ہو جائے گی جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور بس وہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو دجال کی یہ جو پوری کہانی ہے، یہ صرف ایک پرانی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، دھوکے اور انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کی ایک تصویر ہے۔
اور آخر میں یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اس طرح کی قدیم پیشگوئیاں آج بھی ہمارے حال اور مستقبل کو سمجھنے میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہیں۔